تو وہ اپنی دولت کی بنا پر پورا پروجیکٹ آپ سے ڈسکس کر لے گا، اور کبھی آپ کہیے کہ صاحب اس پورے ملک میں ایک سیریز چلائیں جو اسکول پہ مشتمل ہو، اور ہمیں ہر جگہ اسکول اور کالج ایک چین بنانی ہے، اور اس میں ہم نے ایسا معتدل نصاب پڑھانا ہے جو بچوں کو معاش کے ساتھ ساتھ انسان بھی بنائے، اور جو تعلیم دے تو وہ کبھی ان کے دماغ میں یہ بات نہیں آئے گی، اس لیے کہ مسلمانوں میں سرمایہ اور جہالت دونوں چیزیں جمع ہو گئی ہیں، علم اور سرمایہ جمع نہیں ہوا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ علم کا بھی قدردان ہو اور پیسہ بھی ہو اس کے پاس، جہالت ہے اور پیسہ ہے ساتھ۔ اور اگر کسی کو توجہ ہوئی تو اس طرف نہیں کہ نصاب کو تبدیل کیا جائے اور تعلیم کچھ ڈھنگ کی دی جائے، توجہ اس طرف ہوئی کہ یہ بھی ایک انڈسٹری کی طرح شعبہ ہے، اسے چلایا جائے۔ علامہ اقبال نابغہ روزگار، اور کہیں صدیوں میں ایسے لوگ پیدا ہوا کرتے ہیں، وہ بھی دنیا سے چل بسے، اور ان مسلمانوں کی قوم نے نہ اٹھنا تھا نہ یہ اٹھی۔ آزادی مل گئی صاحب، جس آزادی کے حوالے سے آپ یہ گفتگو سن رہے ہیں، اور 14 اگست کو آزادی مل گئی، ایسی آزادی ملی جو بالکل مادر پدر آزاد تھے۔ ایک ایک گوشے سے لوگ قربانیاں دے کے اپنی پشتوں کی زمینیں اور گھر چھوڑ کر وہ اس خطے میں آئے، اور ان کا خیال تھا کہ یہاں پر اللہ کا دین نافذ ہو جائے گا اور خدا کے دین کو غلبہ ملے گا، اور اہل نظر نے اسی وقت دیکھ کے یہ کہہ دیا کہ صاحب یہ خوش فہمی آئیں اور آپ کو پتا چل جائے گا۔ خوش فہمی کی دنیا بھی عجیب ہے۔ ایک آدمی ڈوب رہا ہے، مر رہا ہے، اور پانی اس کے منہ میں اتنا چلا گیا کہ اب وہ بات نہیں کر سکتا، اور کنارے پہ کھڑے ہوئے خوش فہمیوں میں ہیں، اسے کہتے ہیں صاحب بچ جائیں گے آپ، بالکل کچھ نہیں ہوتا۔ اب تک یہ خوش فہمی ہے لوگوں میں کہ خلافت راشدہ اس ملک میں قائم ہو جائے گی۔ صاحب کہیں شرفا کی ایک حکومت آ جائے جس میں امن میسر ہو، جس میں عدل میسر ہو، تو بہت بہت بڑا کمال ہو گیا۔ خلافت راشدہ تو خواب میں بھی نہیں آ سکتی، جاگتے میں تو کیا ہے۔ خوش فہمیاں ہیں، جیے جائیے۔ آج سے 50 برس پہلے جو لوگ اس امید پہ جیتے تھے اب قبروں کے پابند ہو گئے، اسی طرح اب اس خوش فہمی میں جیتے رہیے، قبر میں پہنچ جائیں گے۔ کون سا اسلام اس معاشرے میں آئے گا؟ آزادی ہے، اس موقع پہ آپ اجتماعات دیکھیے، یہ مسلمانوں کے کرنے کے کام، یہ مسلمان معاشرہ ہے جہاں پر اب عدل مفقود ہے، یہ مسلمان معاشرہ ہے جہاں پر اب انصاف مفقود ہے۔ کیا یہ اس امت کا معاشرہ ہے جس میں آئے دن دہشت گردی ہے اور کوئی شخص اپنی جان کو محفوظ نہیں پاتا؟ یہ ضمانت دی جا سکتی ہے کہ صبح جو گھر سے نکلے ہیں تو شام کو ایسے ہی لوٹ آئیں گے؟ اور پھر ترا یہ کہ اس دہشت گردی پر اسلام کا نام ہے کہ یہ اسلام کے لیے ہو رہا ہے۔ صاحب اسلام یہ نہیں ہے۔ اللہ نے امن کے ساتھ دنیا میں رہنے کے لیے بھیجا تھا۔ مسلمانوں کا مخلوط معاشرہ تھا، دمشق میں، شام میں، مصر میں، اردن میں، الجزائر میں، یہودی، عیسائی اور مسلمان سب مل کر رہتے تھے، اور یہاں تک کہ اسپین کے مسلمان علماء سے عیسائی اور یہودی تورات اور انجیل پڑھنے آتے تھے۔ وہ وسعت ظرفی مسلمانوں کی کہاں گئی؟ صفات ذات کے ساتھ قائم ہوا کرتی ہیں، مسلمانوں کی شریف ذات ہی نہیں رہی، صفات تو بہت دور کی بات۔
14 اگست کو جو کچھ ہوگا 13 اگست کی رات 12 بجے کے بعد سے لے کے اور 14 اگست کا دن گزار کر پھر 15 کی صبح تک آپ دیکھیے گا اسلام کو ان چیزوں سے کیا جوڑ ہے. اسلام تو دور کی بات ہے، ایک شریف آدمی کو کیا جوڑ ہے. شور شرابے کا طوفان برپا ہے اور آپ آرام کی نیند نہیں سو سکتے. خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں تو مر جائیں، مگر کوئی راہ نہیں ہے آرام اور سکون کی. یہ آزادی ہے جس کو منانے چلیں. اتنی تنگی آ گئی ہے معاشرے میں کہ آپ اسے معمولی بات شاید سمجھتے ہوں، مگر ایک دو نہیں ہزاروں کی تعداد میں ایسی بچیاں گھروں پہ موجود ہیں جن کو مناسب رشتے نہیں ملتے. پیسہ ہے لڑکے والوں کے پاس یا لڑکی والوں کے پاس اور شرافت نہیں ہے، اور شرافت اور تعلیم کا وہ معیار نہیں ہے، اور یہ سب کچھ بھی ہے تو نام نہیں ہے. یہ ساری اس معاشرے کی خرابیاں ہیں. ہزاروں نہیں لاکھوں مسلمان لڑکے اب بھی مناسب رشتوں کی تلاش میں ہیں، اور جو مناسب رشتہ نہیں ملتا یہ معاشرے کی تباہی نہیں تو اور کیا ہے. انگریزوں کے دور میں ٹرین بر صغیر میں آئی تھی، راستے بر صغیر میں اور عمدہ بنے، اور انگریزوں کی حکومت نے بہت کچھ اس معاشرے کو دیا بھی ہے. انہوں نے صاحب کیا چیز ہماری سلب کر لی تھی؟ مذہبی آزادی؟ بالکل نہیں. انہوں نے قانون کو بدل دیا تھا، تعلیم کو بدل دیا تھا. وہ دونوں اب تک بدلی ہوئی ہیں چیزیں. نہ قانون وہ مسلمانوں کا رہا، نہ تعلیم مسلمانوں کی رہی. تو پھر یہ کون سی آزادی ہوئی؟ معاشی آزادی. معاشی آزادی جو مسلمانوں نے انگریزوں کے زمانے میں حاصل نہیں کی تھی، فرض کر لیجئے اسے صحیح مان لیا جائے تو اس زمانے میں تو انگریز نے آ کے غلام بنا لیا نا. ہم کہتے تھے ہم آزادی چاہتے ہیں، معاش ہماری آزاد ہوگی. اب مسلمان جوک در جوک اور روزانہ جہازوں کے جہاز بھر کر جاتے ہیں امریکہ اور برطانیہ اور یورپ میں معاشی غلامی قبول کرنے کے لیے. وہاں جا کر معاش کی غلامی نہیں ہوتی. یہ ڈالرز، یہ پاؤنڈز، یہ اس معاشرے میں کچھ مفت تھوڑے ہی آ جاتے ہیں صاحب. معاشی غلامی اب خود جا کر قبول کرتے ہیں. پہلے انہوں نے لا کے یہ توق گلے میں ڈال دیا تھا. فرق کہاں پڑا؟ تعلیم نہیں رہی. جو تعلیم معتدل مزاج کے انسان پیدا کرتی تھی، جو یہ بتاتی تھی کہ اسلام دہشت گردی اور اسلام غنڈہ گردی اور اسلام لوگوں کو مارنا اور چرچ اور ان چیزوں کو تباہ کرنے کا نام نہیں ہے. اللہ نے تو اپنے دین کے لیے دعوت دی ہے بڑی حکمت بالغہ کے ساتھ. اسلام عدل تھا معاشرے میں کہ کوئی انسان سوچ ہی نہیں سکتا تھا کہ میرے ساتھ ظلم ہو جائے گا. دنیا میں مسلمان ظلم کو مٹانے کے لیے اٹھے تھے، اور جس چیز کے لیے وہ اٹھے تھے آج اسی کا شکار وہ خود. اس معاشرے میں ظلم نہیں ہے. حکومتوں کے مظالم الگ چیزیں، گھروں میں ظلم ہے. سے محروم کرنا یہ ظلم ہے. یہ اخبارات میں جو خبریں روزانہ آتی رہتی ہیں، اگر ان میں کوئی صداقت ہے تو یہ تھوڑا ظلم. استعداد اللہ نے ہر انسان میں رکھی ہے، اور آپ جانتے ہیں نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے کہ اللہ نے جو استعداد جس میں رکھی ہے اسے کمال تک پہنچائے، اتنے کمال تک کہ اس کی استعداد کا نفع معاشرے تک پہنچے. یہ ہے اصل نیکی. اللہ تعالی نے
کسی انسان نے پڑھنے کی استعداد رکھی ہے تو کمال کا پڑھا ہوا ہونا چاہیے. استعداد اللہ نے کسی میں خرچ کرنے کی رکھی ہے تو کمال اور عروج حاصل کرنا چاہیے. جن لوگوں میں استعداد ہے ان کی منزل کچھ اور ہے، اور جن میں استعداد ہی نہیں ہے ان کی منزل کچھ اور ہے. جو لوگ ذہین ہیں، جو لوگ اشاروں سے حقائق تک پہنچ جاتے ہیں، اور جو لوگ چکنے اور بیدار ہیں، اور جن میں اللہ نے یہ استعداد رکھی ہے کہ وہ 1 ہفتہ اگر پڑھ لیں، 2 ہفتے پڑھ لیں تو امتحان میں ٹاپ کرائیں، ان کی ساری استعداد کا بیڑا غرق ہو گیا. انہوں نے اپنے لیے ایسے فیلڈز منتخب کر لیے جن کا کم سے کم مسلمانوں کو اور اسلام کو کوئی نفع نہیں پہنچا. اور جن کی استعداد ناقص ہے، جو لوگ معمولی میٹرک کا امتحان پاس نہ کر سکیں، اور جن کو سونے سے فرصت نہ ملے، اور جن کو شعور سے بالکل آگاہی اور ان چیزوں سے کوئی ربط اور تعلق نہ ہو، ان کو بھیج دیں کہ تم دین پڑھ لو. تو جب ناقص استعداد کے لوگ علوم کو پڑھیں گے تو اس کا نتیجہ نقص کی صورت میں نکلے گا، کمال کی صورت میں نہیں صاحب. ہم نے جتنے استعداد والے لوگ تھے ان سب کو جھونک دیا ہے کہ کسی طرح سٹیٹس حاصل ہو جائے اور کسی طرح وہ چمکتی دمکتی کار سے اتریں اور کسی طرح ان کی پینٹ کی کریز خراب نہ ہو. یہ استعداد ہم نے اپنے بچوں کو سکھائی ہے، ماں باپ نے یہ اولاد کو دی ہے، اس لیے کہ ماں باپ خود پڑھے لکھے نہیں تھے، اولاد کو کیا تحفہ دیتے. جو چیز پڑھی تھی بس وہی دی. ساری زندگی محنت کر کے باپ دادا پینشن حاصل کرتے تھے کہ اس سے مکان بنا لیں گے اور بچوں کی شادی کر دیں گے، اور اگر 4 پیسے بچ گئے تو کوئی سواری خرید لیں گے، سائیکل موٹر سائیکل گاڑی کچھ ایسی چیز خرید لیں گے. تو وہ حلال کی کمائی تھی نا، ساری زندگی محنت کر کے جمع شدہ پونجی تھی. اور اب نوجوان پہلے ہی دن گاڑی لے لے، بنگلہ لے لے، فلیٹس لے لے، اعلی سے اعلی کوٹھی خرید لے، بینک کے فارم فل کر کے اور ساری زندگی سود ادا کرتا رہے. سمجھے آپ کتنا فرق پڑ گیا ہے معاشرے میں کہ پہلے تو گاڑی ملتی تھی، سائیکل اور موٹر سائیکل ملتی تھی ساری زندگی محنت کر کے، اور اب ادھر رزلٹ نہیں آیا صاحب اور ادھر نئی گاڑی کھڑی ہے، اس لیے کہ اس میں سود ادا کرنا ہے نا. اور یہ ساری مراعات اس معاشرے کے کتنے فیصد کو حاصل ہیں یہ بھی اندازہ کر لیجیے. یہ جس آزادی کے جشن منانے چلے ہیں، یہ ہر صورت میں گروہ ہونا چاہیے. وحشت ہوتی ہے تنہائی سے، اور وہ گروہ چاہے ماتم ہی کے لیے کیوں نہ جمع ہو جائے. کچھ یہی حال ہے. منصوبہ بندی، وہ لوگ جن کو اللہ نے یہ توفیق دے رکھی ہے کہ ان کے ہاں 10 بچے بھی ہو جائیں تو وہ سب کو تعلیم دلا سکتے ہیں، انسان بنا سکتے ہیں، اچھی مجلس اچھی صحبت میں لے جا سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی مجلس میں لے جا سکتے ہیں. ان کے ہاں تو فیشن یہ چل پڑا ہے کہ 2 بچوں سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے. خواتین باتیں ایک دوسرے سے، ارے آپ کے ہاں اتنے بچے ہو گئے، ایسے ہو جائے گا ایسے ہو جائے گا. یہ شیطانی جملے معاشرے کے اس طبقے میں رائج پا رہے ہیں، بلکہ رائج پا چکے ہیں جن کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہے کہ وہ 10 بچوں کی پرورش کر سکتے ہیں. وہ تو آ گئے 2 پہ. اور جو تانگا چلاتا ہے، جو ریڑھی لگاتا ہے، جو مزدور ہے، اس کے 8 بچے.
نہ وہ اپنے بچوں کو کوئی مناسب تعلیم دے سکے، حتیٰ کہ وہ اپنے بچوں کو مناسب لباس اور خوراک نہیں دے سکتا. آپ سوچئے 30 سال کے بعد اس کا رزلٹ کیا نکلے گا اور کیسا معاشرہ تشکیل پائے گا. اور اس پہ طرفہ تماشا یہ ہے کہ اس خوش فہمی میں کہ انقلاب آ جائے گا، بہت کچھ ہو جائے گا اور اسلام زندہ ہو جائے گا. ارے صاحب، کہیں انسانیت آ جائے تو اسے غنیمت جاننا چاہیے، کجا یہ کہ اسلام آ جائے. یہ سب حقائق ہیں اس معاشرے کی. تربیت کا نظام صدیوں سے مفقود ہو گیا ہے. بڑے بڑے عمائی دین اور بڑے بڑے نواب اور امراء، چاہے وہ کیسے ہی عیاش کیوں نہ ہوتے تھے، اپنی اولاد، اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اللہ کے نیک بندوں کو بلا کر اتالیق رکھتے تھے، خود ان کی مجالس میں جاتے تھے. ایسی وبا پھیلی ہے کہ جس کو دیکھیے وہ کہتا ہے میں تو پیروں کو نہیں مانتا. صاحب، آپ اس جملے کو واضح کر دیجئے، پیروں کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ شعور ہی نہیں آیا، خاص طور پر اس بر صغیر کے ان علاقوں میں جن پہ مشتمل مسلمانوں کی حکومت ہے، انہیں پتہ ہی نہیں پیری مریدی کس چیز کا نام. پیروں کو نہیں مانتا کیا مطلب پیر کو کوئی خدا تھوڑا ہی مانتا ہے. مسلمان پیروں کو مانتے تھے، مشائخ کو مانتے تھے اور ان کی صحبت میں جا کر تربیت حاصل کیا کرتے تھے، انسان بنتے تھے. یہ تصور مفقود ہو گیا. مامون الرشید اسلامی دنیا کا بہت بڑا خلیفہ جو گزرا ہے، اپنے والد ہارون الرشید کے سامنے ایک بات پر بہت زور سے ہنسا تو ہارون الرشید کو غصہ آیا اور انہوں نے ان کے کہا کہ ان کے اتالیق کو بلاؤ جو اس میرے بیٹے کی تربیت کر رہے ہیں. انہیں کہو کہ اس نے میرا جانشین بننا ہے اور میرے بیٹے کو ابھی تک یہی معلوم نہیں ہے کہ کس موقع پہ ہنسنا چاہیے اور کس موقع پہ چپ رہنا چاہیے. اسی ہارون الرشید کا قصہ امام کسائی رحمت اللہ علیہ بڑے امام تھے نحو اور صرف اور قرات کے، اور انہوں نے ان بچوں کی تربیت کی. اور وہ ایک دن کھانے کے لیے ان کے ہاں آئے تو یہ شہزادے دوڑے کہ اپنے استاد کے ہاتھ دھلائیں. تو ہارون الرشید نے اپنے ان دو بیٹے امین اور مامون میں سے ایک کو ڈانٹا اور کہا تم اپنے بھائی سے سبقت کیوں نہیں لے گئے؟ کیوں انہوں نے پہلے لوٹے سے پانی ڈالا اس استاد کے ہاتھوں پہ، تم پیچھے کیوں رہ گئے تھے؟ اس لیے کہ مسلمان جانتے تھے کہ جب تک اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے بات نہیں بنتی. یہی تربیت کا نظام خانقاہوں میں رہا، یہی تربیت اور انسان بنانے کا عمل ہندوستان میں رہا. تقسیم ہو گئی صاحب، بنا لیا پاکستان، مل گیا وطن، اور وہ جو نظام تھا پورا انسانیت کی خدمت کا، انسان بنانے کا، ایسے انسان تیار کرنے کا جو تھپڑ کھاتے تھے نظر جھکا لیتے تھے، جو چوری چھپے راتوں کو اٹھ کے لوگوں کی مدد کرتے تھے، وہ نظام اس معاشرے میں تو نہیں آ سکا، اس لیے کہ ہم پیروں کو نہیں مانتے. اور ایسا معاشرہ تشکیل پا گیا ہے کہ بری سے بری بات کہہ گزریے اور آخر پہ ایک جملہ لگا دیجئے کہ آپ کو پتا ہے میں تو بہت آؤٹ سپوکن. اگر آؤٹ سپوکن ہونے کا مطلب یہ ہے کہ انسان ہذیان بکتا رہے تو پھر تو مبارکباد دینی چاہیے. یہ آزادی ہے جو ہم منانے چلیں. تربیت کا نظام اب تک اس ملک میں بعض خاندانوں میں، بعض بڑے بڑے سیاسی رہنماؤں میں موجود ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کے لیے یورپ سے کہاں، آسٹریلیا سے کہاں سے منگاتے ہیں، کسی کا نام نہیں لے رہے، شاید آپ سمجھتے ہوں، چاہے وہ کیسی بھی ہیں،
لیکن انہیں اندازہ ہے کہ ان بچوں نے ہماری جگہ سنبھال لی. اور اب تربیت وہ تو مشائخ کی بجائے ٹی وی کر رہا ہے، اب تربیت آئی ٹی کر رہا ہے. تو وہ نسلیں جو اس پیر و مرشد کی رہنمائی میں چل رہی ہیں، ان کا انجام کیا ہوگا؟ یہ معاشرہ ابھی شکست و ریخت کا شکار ہے. ابھی فیملی، جوائنٹ فیملی آہستہ آہستہ ٹوٹے گی، اور 50-100 برس کے بعد پھر آزادی ہو جائے گی، پھر لوگ آزاد ہو جائیں گے، پھر شادی کا بندھن بھی وہ غیر ضروری تصور کیا جانے لگے گا. اور پھر اگر یہی تعلیم کے نظام جو اب چل رہے ہیں غالب آ گئے تو کہیں یورپ کی ابتدا تک پہنچیں گے، ورنہ وہ بھی دشوار ہے. اٹھتے بیٹھتے صبح شام یہ لعنت بھیجتے رہنا عیسائیوں اور یہودیوں پہ، یہ بھی بہت اچھا مشغلہ ہے صاحب. سب کچھ کہہ کے پھر اس کے بعد یہ کبھی نہ سوچا جائے کہ ہم خود کس تنزل کا شکار ہیں. یوم آزادی پر جو جشن ہو اور جو بےہودگیاں ہوں، یہ بھی کسی عیسائی اور یہودی نے آ کے پڑھا دیا ہے کہ آج رات ایسے کیجیے. یہ اگر تربیت ہے آئی ٹی کے ذریعے سے اور ٹی وی کے ذریعے سے، تو اس تربیت کو آخر حاصل کیوں کیا گیا؟ تربیت کا اور انسان بننے کا شعور دنیا میں جتنا مسلمانوں میں تھا اتنا کہیں نہیں تھا. یہ خانقاہیں، یہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ تعلق رکھنا اور ان کی ڈانٹ ٹپٹ کو سہنا اور ان کے جوتے سیدھے کرنا بلکہ جوتے کھانا، یہ سب اسی لیے تھا کہ انسانیت آ جائے. اور انسانیت جب صحیح معنی میں آ جاتی ہے تو وہی اسلام ہے. ڈھنڈورا انسانیت کا اور ایک سے ایک بڑی کرپشن، یہ کون سی خدمت ہے؟ اس قریب کے ماضی میں آپ دیکھیے، اماں بھی تھی نا، انہوں نے محمد علی جوہر کی تربیت کی تھی، شوکت علی کی تھی. خلافت کی پوری تحریک میں جان پڑ گئی اور بچہ بچہ یہ نظم گاتا پھرتا تھا، بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو. وہ خلافت کہاں گم ہو گئی؟ یہ تربیت تھی گھروں کی. ایک بہت بڑے مفکر اور جن کی تعریف کے لیے مناسب لفظ ان کی شخصیت کے مطابق ڈھونڈنا دشوار ہے، جس نے انہیں دیکھا ہے وہی جانتا ہے وہ کیا تھے. مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ، جن کا نام آپ FM 100 پہ سنتے رہتے ہیں، انہوں نے اپنے دور کے ایک بہت بڑے بزرگ کے متعلق کہا کہ ہم اپنی کتاب سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ پہ جب تحریر کر کے ان کی خدمت میں لے گئے تو وہ بزرگ جو تھے انہوں نے ساری کتاب پڑھی اور ہم سے کہا، علی میاں آپ نے جتنی چیزیں لکھی ہیں یہ تو ہم نے اپنے گھر کی بڑی بوڑھیوں سے پہلے ہی سن رکھی تھی، اس میں کوئی نئی چیز نہیں تھی جس نے اضافہ کیا. مائیں اپنے بچوں کو بتاتی تھیں کہ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کی تحریک کیا تھی اور مسلمانوں پہ کیسے دور گزرے ہیں اور ان اللہ کے بندوں نے کیسے مقابلہ کیا تھا. اب وہ بات مفقود ہے، اس لیے کہ آزادی ہے نا، ایسی آزادی ہے کہ وہ جو بنیادی اقدار ہیں انسانوں کی وہ مفقود ہوتی جا رہی ہیں، اور خوش فہمیاں ہیں کہ اللہ کی مدد آئے گی. یہ پچھلی 3 صدیوں میں خدا کی مدد آخر کیوں نہیں آئی مسلمانوں کے ساتھ؟
کوئی ایک موقع ہے جسے پن پوائنٹ کر کے بر صغیر میں کہا جا سکتا ہے کہ یہاں یہ آفت آئی تھی اور اللہ کی مدد آ گئی تھی، خدا نے کوئی مدد نہیں کی اور نہ خدا کی مدد آئی ہے. اللہ تعالی کی مدد مسلمانوں کے ساتھ آیا کرتی ہے، منافقین کے ساتھ نہیں. جب تک مسلمان تھے اللہ کی مدد نازل ہوا کرتی تھی. جب منافقت آ گئی مسلمانوں میں تو ایک طرف کافر ہیں ایک طرف منافق ہیں، اب کہاں سے خدا کی مدد آئے گی بھائی؟ اللہ تعالی نے صاف کہا ہے اپنی کتاب میں کہ خدا کبھی اس قوم کی حالت نہیں بدلے گا جو خود اپنی حالت نہ بدلیں. ہم تو اپنی حالت بدلنے کو تیار نہ ہوں اور زوم یہ کہ اللہ کے ہاں سے کچھ ہو جائے گا، کچھ نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قوموں کے عروج اور زوال پر جو احادیث بیان کی ہیں، کبھی ان ابواب کو پڑھنا چاہیے. پڑھنا تو ہے نہیں، مطالعے کا باب تو بالکل ختم. بغداد جب تباہ ہوا ہے، اسپین جب تباہ ہوا ہے، تو تاریخ اٹھا کر دیکھ لیجئے. تاتاری جو بعد میں مسلمان ہو گئے وہ کہتے تھے کہ بغداد میں کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس گھر میں اس آدمی کی مالک کی کوئی نجی لائبریری اپنی نہ ہو. اور اب پورے شہر میں گھوم جائیے، لاہور، کراچی، راولپنڈی، فیصل آباد، جتنے بھی شہر ہیں، 10% مسلمان ایسے نہیں ہیں جن کے ہاں کوئی ڈھنگ کی لائبریری پڑھنے کی موجود ہو. اول تو پڑھیں گے نہیں، اور پڑھیں گے تو وہ چیز پڑھیں گے جو ذہن کو خراب کرے. جاسوسی چیزیں، لغو قصے، ایسی محبت کی داستانیں جن کا دنیا میں اب وجود نہیں پایا جاتا، اور خود فریبی کی چیزیں. اس لیے سوچنا چاہیے کہ ان خوش فہمیوں کے ساتھ زندگی کب تک بسر ہو سکتی ہے، اور کیا ہم آزادی منانے کے حقدار ہیں. جس معاشرے میں غیر مسلم ہمارے ہاتھوں سے محفوظ نہیں، اور جس معاشرے میں خود مسلمان ایک دوسرے سے محفوظ نہیں، اور جس دور میں تباہی اور بربادی اس سطح پہ پہنچ گئی کہ مسلمانوں کا خون پانی سے زیادہ سستا ہے. پانی کی بوتل اگر نیسلے اور کسی کمپنی کی 25 روپے میں ملتی ہے تو مسلمان کا خون اس سے زیادہ سستا ہے. اور ہم چلے ہیں جشن آزادی منانے، اور اس جشن میں کیا ہے اور کون سے پارٹیسپیٹ کریں گے؟ وہ بچے جن کی سرے سے تربیت ہی نہیں ہوئی اور جنہیں جینے کے ڈھنگ کا ہی پتہ نہیں. یہ باتیں ذاتی آراء پر مبنی ہیں اور اس سے اختلاف کا پورا حق ہے آپ کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.